السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ بطور مسلمان ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس میں رونما ہونے والے مختلف واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لیں، مگر آج کے دور میں کسی کے پاس بھی اتنا وقت موجود نہیں کہ وہ ہزاروں صفحوں پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جدید دور میں علماء کرام کی نگرانی میں چند تاریخی فلمیں اور سیریز بنائی گئیں جو نوجوان مسلمانوں کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ یہ دیکھنے سے ان کا ایمان پھر سے تازہ ہوگا اور ان میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مزید سائنسی تحقیق کے مطابق جو چیز انسان کی نظر سے گزرے وہ اس پر زیادہ دیر تک اثر انداز رہتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان ایمان افروز فلموں اور ٹی وی سیریز کے بارے میں۔ مختار نامہ۔ مختار نامہ ایک ایرانی ٹی وی سیریز ہے جو سن 2010 کے دوران ایرانی ٹی وی چینل پر نشر کی گئی۔ 40 قسطوں پر مبنی یہ ڈرامہ سیریز تاریخ اسلام کے ایک کردار امیر مختار ثقفی اور قاتلان امام حسین کے عبرتناک انجام پر مبنی ہے۔ اس ٹی وی سیریز میں سانحہ کربلا کے بعد وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات جیسا کہ مختار ثقفی کا قیام، آل زبیر سے جنگ، افواج یزید کے مکہ اور مدینہ پر حملے اور خانہ کعبہ کی شدید بے حرمتی وغیرہ دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک انتہائی مقبول سیریز ہے جس کی IMDb ریٹنگ 7.5 ہے۔ شہید کوفہ۔ شہید کوفہ ایک مقبول ترین ایرانی ٹی وی سیریز ہے جو سن 1996 میں ایک ایرانی ٹی وی چینل پر ریلیز کی گئی۔ یہ سیریز کل 22 قسطوں پر مشتمل ہے جو خلیفہ سوم حضرت عثمان کے قتل کے واقعے سے شروع ہوتی ہوئی خلیفہ چہارم مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے واقعات کو کور کرتی ہے۔ ان واقعات میں سب سے قابل ذکر جنگ جمل جو کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی، پھر جنگ صفین اور جنگ نہروان ہیں۔ مزید اس میں معاویہ کی چال بازیاں اور مکر و فریب پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس سیریز کا اختتام امام علی علیہ السلام کی شہادت پر کیا گیا۔ IMDb پر اس کی ریٹنگ 7.9 ہے۔ پروفٹ جوزف۔ یوسف پیغمبر یا پروفٹ جوزف ایران میں بننے والی ایک ٹی وی سیریز ہے۔ اسے قرآن پاک میں بیان ہونے والے اللہ کے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر بنایا گیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہہ کر پکارا ہے۔ اس سیریز میں حقیقت کا رنگ بڑھنے کے لیے اس کی زیادہ تر شوٹنگ مصر کے قدیم شہر امرنا میں کی گئی۔ یہ ایک بہت ہی ہائی بجٹ یعنی مہنگی ٹی وی سیریز ہے کیونکہ اس کی شوٹنگ کے دوران نہایت بڑے بڑے اور مہنگے ترین سیٹس بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز ناظرین کو قدیم مصری زمانے میں لے جاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے واقعات، زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں پیش آنے والے 7 سال قحط اور 7 سال خوشحالی کے دکھائے گئے ہیں۔ اس ٹی وی ڈرامے کی IMDb ریٹنگ 7.5 ہے۔ محمد دی میسنجر آف گاڈ۔ سن 2015 میں ریلیز ہونے والی 3 گھنٹوں پر مشتمل یہ ایک اسلامی فلم ہے۔ یہ فلم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اس مووی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، جوانی اور آخری ایام پر مشتمل مشہور واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ فلم ایرانی سینما کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ بجٹ یعنی مہنگی ترین مووی ہے۔ اس میں حقیقی رنگ بڑھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انتہائی محنت کی گئی۔ IMDb پر اس فلم کی ریٹنگ 7.3 ہے۔ دی کنگڈم آف سلیمان۔ ملک سلیمان سن 2010 میں ایران میں ریلیز کی گئی۔ یہ مووی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چرند پرند، انسانوں، ہواؤں اور جنات پر حکومت نہایت ہی شاندار انداز میں دکھائی گئی۔ مزید اس فلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات سے جنگ کرنا بھی دکھایا گیا۔ کنگڈم آف ہیون۔ کنگڈم آف ہیون سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہونے والی یروشلم کی فتح پر بنائی گئی۔ اس فلم میں سلطان کا دور حکومت دکھایا گیا۔ اس فلم میں یروشلم کی فتح کے دوران پیش آنے والے واقعات کو انتہائی غیر جانبدار طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم ایسے لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں جو ابھی ایک سیریل بننے جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے، He is not our hero. کیونکہ اس فلم میں سلطان کو نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ مسیحی عوام کے لیے بھی ایک ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ عمر ایک عرب تاریخی ڈرامہ ہے جو سن 2012 میں قطر کے ایک ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا۔ یہ ڈرامہ کل 30 قسطوں پر مشتمل ہے۔ عمر سیریل نے علماء کرام کی طرف سے بہت پذیرائی حاصل کی۔ اس کو بنانے میں تقریباً 20 کروڑ سعودی ریال خرچ کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ ایک مہنگا ترین سیریل بھی کہلاتا ہے۔
اس ڈرامے میں خلیفہ دوم حضرت عمر کی جوانی سے لے کر ان کے خلافت تک کے واقعات انتہائی شاندار طریقے سے دکھائے گئے ہیں۔ یہ اب تک کی ریلیز کی جانے والی تمام اسلامک سیریز میں سب سے زیادہ مقبول مانی جاتی ہے، کیونکہ اس کی IMDb ریٹنگ 9.3 ہے، جو کہ امریکن ٹی وی سیریز گیم آف تھرون سے بھی زیادہ ہے۔ دی مین آف اینجلوس اصحاب کہف 18 قسطوں پر مشتمل ایک ایرانی ٹی وی ڈرامہ ہے۔ یہ ان چند نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وقت کے ظالم بادشاہ دقیانوس سے بھاگ کر اپنے شہر کے قریب ایک غار میں پناہ لی۔ خدا نے پھر ان مردان غار کے ذریعے دنیا والوں کو ایک معجزہ دکھایا اور ان کو 309 سال کے لیے سلا دیا۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ اس ٹی وی سیریز کی IMDb ریٹنگ 7.1 ہے۔ سینٹ میری مریم مقدس سن 2000 میں ایک ایرانی ٹی وی چینل پر نشر کی گئی۔ اس ٹی وی سیریز میں حضرت مریم کی پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک کے تمام واقعات موجود ہیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی جوانی کے ان تمام حالات و واقعات پر روشنی ڈالتی ہے جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ تمام نوجوان لڑکیوں کو یہ سیریز ایک مرتبہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس سیریز کی IMDb ریٹنگ 6.9 ہے۔ الفاتح 1453 یہ سن 2012 میں ریلیز ہونے والی ایک ٹرکش فلم ہے۔ یہ فلم فتح قسطنطنیہ کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات کو کور کرتی ہے۔ اس فلم کی شروعات میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کی تخت نشینی سے لے کر کیسر روم کی دغابازی، ترکوں کا جدید توپیں تیار کرنا، قسطنطنیہ کا سخت محاصرہ اور پھر اس کی فتح پر مبنی واقعات کو انتہائی خوبصورتی اور جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس فلم کی IMDb ریٹنگ 6.5 ہے۔ النبراس سن 2010 میں بننے والی ایک ایرانی فلم ہے۔ یہ فلم مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات پر مبنی ہے۔ ان تاریخی واقعات میں غزوہ خندق، غزوہ خیبر، مباہلہ اور غدیر خم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بہترین مووی ہے۔ کربلا حسین's ایور لاسٹنگ سٹینڈ سن 2017 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم بنیادی طور پر ایک ڈاکیومنٹری ہے۔ یہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اس مووی میں کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی، یزید لعین کی حکومت اور کربلا میں پیش آنے والے تمام واقعات کو انتہائی مہارت اور جدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ وہ تمام موویز اور ٹی وی سیریز ہیں جو اب تک عوام میں سب سے زیادہ مقبول مانی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ اب میں کچھ ٹی وی ڈراماز اور موویز کے صرف نام بتاتی چلوں جو تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ غریب توس، عیسیٰ مسیح، بہلول دانا، دیرل سرترل، جابر بن حیان، تنہا ترین سردار اور ایوے سینا یعنی بو علی سینا۔ ان تمام موویز اور سیریز کے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیے ہیں تاکہ آپ بآسانی وہاں سے دیکھ سکیں۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔